ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حارث بن حزن کی بیٹی، ان کا اصل نام برہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر میمونہ رکھا۔ پہلے سے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ اکثر مورخین کا یہی قول ہے اور بہت سے اقوال ان کے پہلے خاوند کے نام میں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی 2 نکاح ہوئے تھے۔ بیوہ ہو جانے کے بعد ذی-القعدہ 7 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے، موضع صرف میں نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ عمرہ سے فراغت کے بعد مکہ میں رخصتی ہو جائے، مگر مکہ والوں نے قیام کی اجازت نہ دی، اس لیے واپسی میں صرف ہی میں رخصتی ہوئی، اور صرف ہی میں خاص اس جگہ جہاں رخصتی کا خیمہ تھا 51 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا، اور بعض نے 61 ہجری میں لکھا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 81 برس تھی اور اسی جگہ قبر بنی۔ یہ بھی عبرت کا مقام ہے اور تاریخ کا عجیبیہ ہے کہ ایک سفر میں وہاں نکاح ہوا اور دوسرے سفر میں وہاں رخصتی اور عرصہ کے بعد اسی جگہ قبر بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب میں زیادہ متقی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام۔ اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں۔ جن عورتوں کے نکاح پر محدثین و مورخین کا اتفاق ہے، ان میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سب سے آخری نکاح ہے۔ ان کی درمیانی ترتیب میں البتہ اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ان کا نکاح کی تاریخ کا اختلاف ہے، جیسا کہ مختصر طور پر معلوم ہوا۔ ان 11 بیویوں میں سے 2 کا وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ باقی 9 بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض نکاح بعض محدثین و مورخین نے لکھے ہیں جن کے ہونے میں اختلاف ہے، اس لیے ان بیویوں کا ذکر لکھا ہے جن پر اتفاق ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔